نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ طریقت، معرفت، شریعت، حقیقت، ان تمام چیزوں کی تفصیلی بیان اور تشریح حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مستطاب کشف المحجوب شریف کی روشنی میں لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی حاضر خدمت ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک علیہ السلام کے ان مشاہیر پاکان امت میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایک جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ اعظام، اہل بیت اطہار، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واسطوں سے روحانی علمی فیوز و برکات کو سمیٹا اور اپنے ان تمام مشاہدات اور تجربات کو قرآن و سنت کے خوبصورت پیرائے میں کشف المحجوب شریف کی صورت میں سمو دیا ہے۔ کشف المحجوب شریف تقریباً 1000 سال سے سالکان راہ طریقت کے لیے اور راہ روان شارع محبت کے لیے ایک خوبصورت نصاب کا درجہ رکھتی ہے، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں اس عنوان کے مطابق خوبصورت انداز میں خوبصورت الفاظ کے ساتھ گفتگو فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، پروگرام شروع کرنے سے پہلے مختصر سی بات کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کی جو کتاب کشف المحجوب شریف ہے اس پر مختلف حضرات نے گفتگو کلام ہر طرح کا کیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اس پر کچھ اعتراضات اور کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پر بھی تھوڑی سی اگلے یا کسی پروگرام میں اس پہ انشاءاللہ مستقل پروگرام کریں گے، اس پر انشاءاللہ، کیونکہ ناقدین کا سلسلہ مفتی صاحب ہمیشہ رہا ہے شروع سے 1100 سال سے، لیکن بس اس وقت میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ تصوف کا بہترین ناقد خود صوفی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غیر صوفی کبھی بھی تصوف اور صوفی پر کامل اور کامیاب تنقید نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا نا۔ مثلا میتھ پہ کون گفتگو کر سکتا ہے؟ جو میتھ کا ماہر اسپیشلسٹ ہوگا۔ اس طرح کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بیولوجی ہے، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، سائنس ہیں، کمپیوٹر سائنسز ہے، تو اس سبجیکٹ کا جب تک آپ کو پوری طرح ادراک نہیں، اس پہ دسترس نہیں، مہارت نہیں، آپ کرٹیسزم تو دور کی بات ہے، آپ اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، ہم انشاءاللہ کے لیے بہت ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ العزیز انتظار میں رہیے گا، بہت جلد انشاءاللہ العزیز ہم اس پر، اس کے مندرجات پر اور ان ساری چیزوں پر بڑی تفصیل سے علمی، مدلل اور شستہ انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ آج کشف المحجوب شریف کا 11ویں باب سے، جس میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا، اور آج ہم حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ذکر پاک کے ساتھ اور ان کے ارشادات اور اس کی تشریح جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو لفظ ہے حافی، جی اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے جو آپ کو اس لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مفتی صاحب، حضرت سیدنا ابو النصر بشر بن حارث الحافی رحمہ اللہ تعالی وقدس سرہ العزیز ان جلیل القدر ائمہ طریقت و تصوف میں سے ہیں جن کی ایک ایک ادا، جن کا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل بعد میں آنے والے سالکین کے لیے، مرشدین کے لیے، ائمہ طریقت کے لیے مرشد کا حکم رکھتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی تو بشر ہے اور کنیت ابو النصر ہے، لیکن حافی کا لقب ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ سے آپ کے نام کا حصہ ننگے پاؤں، ننگے پاؤں پھرنے، جوتا نہ پہننے والا، جوتا نہ پہننے والا، جو ننگے پاؤں فرش پہ پھر رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ حافی ہے، ننگے پاؤں پھر رہا ہے، یعنی برہنا ہے، پاؤں ڈھانپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب اس کی وجہ تسمیہ اور اس لقب کے کا جو سبب بنا، ایک تو یہ تھا کہ آپ ننگے پاؤں جا رہے تو کسی شخص نے کہا کہ حضرت
آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ اس کا اشارہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ زمین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا فرش ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے رب کے فرش کے درمیان جوتی بھی حائل رہے. اللہ، جیسا ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ صوفی جو ہے کسی چیز کو حائل نہیں دیکھنا چاہتا اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان، کیونکہ محبوبیت معبود جب تک مفتی صاحب محبوب نہ ہو اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لطف کیا، وہ تو پھر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں. تو معبود کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آپ کا محبوب حقیقی ہو، اور ایسا محبوب ہو کہ بس ایسی محبوبیت کسی اور کو آپ کے ہاں حاصل نہ ہو، تب وہ نہیں چاہ رہا. تو صوفی میں ایک بنیادی فرق یہی ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں، بس یہی فرق ہے. باقی ہو سکتا ہے غیر صوفی سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے غیر صوفی کی ظاہری ریاضت صوفی سے زیادہ ہو، لیکن وہی بات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر تم سونے کا پہاڑ دے دو اور میرا صحابی ایک مٹھی جو دے دے تو اللہ کو وہ جو کی مٹھی زیادہ پیاری. تو اصل بات یہ ہے کہ وہاں نہ کوانٹٹی دیکھی جا رہی ہے، نہ مقدار دیکھی جا رہی ہے، نہ یہ دیکھا جا رہا ہے کیا دیا ہے، سونا دیا ہے کہ مٹی، دیکھا جا رہا ہے دینے والا کون. تو اب دوسری وجہ یہ لکھی امام ابن الملکن رحمہ اللہ، آپ اس کو اشارت فرما لیں، لیکن اس پر ایک محبت بری بات ہم طبقات الاولیاء میں انہوں نے لکھا کہ آپ ایک دفعہ جوتا جو بنیاد بنی اس کی، جوتا اتارا کیوں؟ جوتا مرمت کرانے کے لیے، جوتا ٹوٹ گیا ایک پاؤں میں، ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو موچی کی دکان پہ گئے تسمہ ٹھیک کرانے کے لیے. اس کا رش تھا، وہاں رش تھا، آپ جلدی میں تھے، تو آپ نے جا کے رش کو چیر کے اس موچی سے جا کے کہ جلدی سے یار میرا تھوڑا سا کام ہے تو اس کو تسمہ لگا دو میرے جوتے کو. اس موچی نے بڑی ظاہر ہے رش اس کا دکان پہ لگا ہوا، پبلک کو چیرتا بندہ گیا ہے تو اس کو ظاہر ناگوار گزرا. اس نے کہا یار کیا تم نے ایک تسمے کی خاطر اتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا بغداد کے اس موچی کا، ایک تسمے کی خاطر اتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، رش کو چیرتے آگے آ رہے ہو، تو ذرا صبر کر لیتے، کیا ہو گیا، اتنے لوگوں کو تکلیف دی صرف ایک تسمے کی خاطر. یہ جملہ ایسا لگا دل پہ کہ وہ جو دوسرا جوتا تھا وہ پاؤں سے پھینکا، یہ ہاتھ سے پھینکا. کہا اچھا اگر اسی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تو میں آج سے قسم کھاتا ہوں میں جوتا پہنوں گا ہی نہیں. بنیاد یہ بنی، اور پھر اس پہ استقامت ٹک اس بات پہ گئے کہ بھائی اللہ کا فرش ہے، دو باتیں ہیں، ایک تو بادشاہوں کے فرش پہ ہم جوتا پہن کے نہیں چلتے، تو اپنے رب کے فرش پہ کیسے جوتا پہن کے چلیں، ایک تو ادب ہے، اور دوسرا میں نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے محبوب کے بنائے ہوئے اس فرش کے درمیان میں جوتی حائل رہے، اس لیے جوتا نہیں پہنا. اب اس پہ دیکھیے مہربانی کیا ہوئی، انعام کیا ہوا کہ جب تک زندہ رہے بغداد شریف کی گلیوں میں پیدل ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، رب کائنات کی طرف سے اکرام یہ عطا ہوا کہ کبھی بھی کسی جانور نے بغداد کی زمین، فرش، سڑک یا گلی میں کوئی غلاظت، کوئی نجاست، کوئی گندگی نہیں کی کہ اللہ کا دوست بشر حافی یہاں ننگے پاؤں پھر رہا. اور آپ کی وفات پر بھی یہی واقعہ ہوا. ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ وضو کر رہے تھے، تو دیکھا کہ جانور نے گوبر کر دیا، یہ لید کر دی. تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مرید دوڑے آئے، حضور کیا ہوا؟ فرمایا لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا. واہ واہ سبحان اللہ. یہ اکرام تھا، یعنی اس کو دیکھ کر کے اب اندازہ ہو گیا نا کہ بشر حافی کے ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ اتنا معروف ہو چکا تھا اور اتنے سال کی پریکٹس تھی، ہر بندے کو سب کو پتا تھا کہ جانور جو ہیں وہ اس شہر میں گندگی یا نجاست بشر حافی کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ ان کی زندہ کرامت تھی. اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا جی جس پر جہاں سے ابتدا ہوئی، میں چاہوں گا اسے بھی آپ اب دیکھیے. ابتدا اور آغاز جب پوچھا جاتا تھا بزرگان دین سے تو یہ خود بتاتے تھے کہ حضرت کیسے آئے اس طرف. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم تو غفلت میں تھے، دنیا داری میں تھے، شراب نوشی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا، لڑ بازی سب چلتا تھا. اسی حال میں ایک دفعہ سکر اور نشے کے عالم میں، مستی کے عالم میں جا رہے تھے کہ دیکھا زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا گرا ہے اور اس پر اللہ رب العزت کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اب کھٹکا
کہ میرے پروردگار اور میرے رب کا عزتوں عظمتوں والا نام اور شانوں والا وہ پاؤں میں لوگ روند رہے ہیں، واہ واہ سبحان زمین پہ آ رہا ہے، تو غیرت نے گوارا نہیں کیا، فوراً اسی نشے کے عالم میں سبحان اللہ پکڑا، اس کاغذ کو اٹھایا، چوما، اور پھر پاس 2 ہی درہم تھے ٹوٹل جیب میں، اس کا جا کے ایک کا مشک خریدا، ایک کا گلاب کا جو عرق خریدا، اس سے اس کو دھویا، نام کو دھویا، نام کو دھویا اس کاغذ کو، اور ایک پاک نہر میں گئے، وہاں صاف پہلے جو گرد تھی وہ صاف کی ساری کر کے دھو، خود اترے اس کے پانی کے اندر۔ گویا ایک جو نشے میں شخص ہوتا ہے نا جی، وہ اپنے نشے کے بدلے میں پوری دنیا وار سکتا ہے، نشہ نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کیا کیا؟ نشے کے عالم میں پانی میں اترنے کا مطلب ہے کہ اپنے نشے سے ہاتھ دھویا، اس کے لیے یہ بھی چھوڑا، اتنا غلبہ کیا اس نسبت نے، اس اسم کی نسبت نے، تو مسمہ کا پھر کیا شان ہوگی، اسے صاف کیا، خوشبو لگائی، دھویا، اور سارا رستہ جب تک کوئی جگہ نہیں ملی کہ اسے میں کہیں رکھوں سے چومتے جا رہے تھے، رستے میں جاتے ہوئے چومتے جا رہے، بوسے دیتے جا رہے تھے، یعنی وہ اتنا غلبہ تعظیم و تکریم نے کیا کہ اتنی عظمتوں شانوں والا کبریائی والا اللہ اکبر جو کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ نہ اس کی اتنی بے ادبی، لوگ روند رہے ہیں، تو وہ محبت سے بوسے دیتے ہوئے گئے اور ایک بہت ہی معزز جگہ پہ جا کے اس کاغذ کو رکھا۔ حضرت اس کو ہم یہاں سے آگے جاری رکھیں گے جی، اور اس میں ہم معزز ناظرین ادب پر ضرور بات کریں گے، اور ادب کے بعد جو انعام عطا ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدنا بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور اسلوب اور بیان کا انداز اور الفاظ ہیں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جو آپ نے کشف المحجوب شریف میں ارشاد فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کے اسم کی تعظیم کی، اللہ کے نام کی تعظیم کی، تکریم کی، اور خوشبو سے دھویا، خوشبو لگائی اس کو، اور رستے میں جاتے ہوئے اسے چومتے رہے، تعظیم اور تکریم کی انتہا کر دی، اور گھر جا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر بارگاہ رب العزت سے اس ادب کا انعام اور فضل کیا ہوا حضرت؟ پہلا وہ انعام ہے جس کو امت کے غوث کتب ترستے ہیں، اسی رات دیدار الہی نصیب، سبحان اللہ، اللہ رب العزت یعنی کا دیدار وہ ہوا۔ مدتوں کا اللہ سفر، اکبر، مدتوں کا سفر کیا کہنے، وہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہوا۔ لمحوں میں طے ہو گیا۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، سبحان اللہ، اور عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں، وہی جست لگائی نا عشق کی، اور پھر یہ ہوا کہ رب کائنات کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور آواز آئی کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو بلند کیا ہے تو میں تیرے نام کو بلند کروں گا، تو نے میرے نام کو معطر کیا ہے میں تیرے نام کو معطر کروں گا، اور خوشبو دار کر دوں گا، اور ایسا خوشبو دار کر دوں گا کہ قیامت تک لوگ تیرا نام محبت سے لیں گے، اور تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں۔ یا بشر طیبت اسمی، اللہ اکبر، فبعزتی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر، انی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، یقیناً اور ضرور دنیا اور آخرت دونوں میں، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی میں تیرے نام کو معطر کر دوں گا، خوشبودار کر دوں گا۔ اب وہ خوشبودار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ مفتی صاحب مجھے پروگرام کو چھوڑیں، اپنے دل کی بات بتائیں۔ ہم نے کتنے بزرگوں پہ پروگرام کیے اور نام لیے، جو بشر حافی کا نام لے کے ایک مومن کے دل پہ کیفیت گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ یقین کیجئے، طبیعت میں جو مٹھاس، آپ یقین کیجئے، میں آپ کو للہ فی اللہ کہہ رہا ہوں، بچپن سے جب سے میں نے ان کا نام پڑھا ہے، ان کا نام پڑھتے ہی اور ان کا نام سنتے ہی وہ کیفیت دل پہ طاری ہوتی ہے جس کا وعدہ رب کائنات نے ان سے فرمایا تھا۔ اور امام شارانی مجھے یاد آ گئے، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو نا تو دیکھا کرو جب اللہ کی کسی ولی کا نام آئے تو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، واہ سبحان اللہ، بس پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ایمان کی کیفیت کیا، معیار بتا دیا۔ اللہ کے دوست کی بات ہو رہی، جب دوست کا دوست بھی دوست تو یہ معیار ہے۔ سیدنا بشر حافی رحمہ اللہ تعالی
اب قیامت تک کے لیے ان ہستیوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ذکر کیا جائے، جن کا نام لیا جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان کا نام لینے سے اور ان کے تذکرے کی برکت سے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آپ کا لقب حافی، اس پر اور آپ نے وہ جو آغاز ہوا راہ خدا کا اندر سفر کا، اس کا آغاز وہ ایک ادب اللہ کے اسم کا کیا، اور پھر وہاں سے کیسی مقبولیت برکات عطا۔ معزز ناظرین، حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری علیہ الرحمٰن نے جو اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں اسلوب مبارک اختیار فرمایا، اس طرف بڑھنے سے پہلے اس پر ایک چھوٹی سی یہ بات کہ ایک جانب مجاہدات ہیں، ایک جانب ریاضات ہیں، سبحان اللہ، اور ایک جانب اذکار ہیں، وظائف کی کثرت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور دوسری جانب ایک ادب کی ادا ہے، ایک ادب کی ادا ہے۔ کیا کہنے، اس نے کہاں پہنچایا جی، اس نے کہاں پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ میں چاہوں گا کہ کیونکہ یقیناً آپ بھی اس کی تائید فرمائیں گے کہ تصوف ادب کا ادب الطریق کلہ ادب، اور اسلام بھی کلہ ادب، کلہ ادب، تو یہ ایک اس ادب کی طرف تھوڑی سی ضرور میں چاہوں بے گا شک کہ اس مفتی طرف صاحب آپ یہ بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اور حضرت آج بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے نمونہ ہے ہمارے لیے، اور یہ دروازہ بند نہیں ہوا، آج بھی کھلا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کتابوں میں مفتی صاحب کہ جس جگہ پر اللہ رب العزت کا اسم گرامی لکھا ہوتا ہے، تو امام سخاوی رحمہ اللہ اور دیگر بزرگان دین نے، ائمہ نے اس پہ لکھا کہ جب اللہ رب العزت کا اسم گرامی کہیں لکھا مکتوب صورت میں ہو اور گرا ہوا ہو تو ملائکہ اس کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے، اس کا طواف کرتے رہے، اور طواف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس میں عجیب حکمت یہ ہے کہ انہیں حکم ہوتا ہے کہ انہیں اٹھانا نہیں، انہیں کوئی اللہ کا ولی آ کے اٹھائے گا۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، اللہ۔ تو میں نے یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بھی ہوا ہے، اور کتابوں میں تو بہت ساری، اور بہت بڑی سند تو خود سیدنا بشر حافی رحمہ اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض ایسے اولیاء اللہ مجروب بزرگان دین ہیں آج بھی جو سڑکوں پہ بس یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ بشر حافی والا سلسلہ، محبت و ادب والا، اس میں ذات باری تعالیٰ ہو، نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی ہو، آیات قرآنی مقدس، اور آنکھ جو گرے رہتے ہیں ہمارے ارد گرد، اوپر سے گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں۔ مفتی صاحب میں اسی طرف آنے والا تھا، یہ سمجھنے والی چیز ہے، بالکل اسی طرف آنے والا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تا دل صاحب دل نامت بدرد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر۔ وہ کہتے ہیں کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں آتا ہے جب تک کسی صاحب دل کا دل نہ دکھ جائے اس قوم سے، یعنی بے ادبی۔ بے ادبی ہے یہ بے عملی سے بہت آگے کی چیز ہے، بلکہ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی قوموں پہ بھی عذاب آتے رہے ہیں، عام معروف یہی ہے، ظاہری صورت ان کے کسی گناہ یا بے عملی کی تھی، لیکن اس کے پیچھے جب آپ جھانک کے دیکھیں گے تو بے ادبی اور گستاخی نظر آئے گی۔ دنیا میں بھی تباہی و بربادی اور زوال ہمیشہ اس وقت آتا ہے اجتماعی جب بے ادبی کی ریشو بڑھ جاتی ہے۔ اور آج ہمیں اپنے ملک پاکستان کو دیکھنا ہے، فتنے، انتشار اور فساد، اس کے پیچھے بھی آپ کو بے ادبی کا عنصر اور ایلیمنٹ جو ہے حضرت اس میں زیادہ نظر آئے گا۔ مقدس اوراق جو اخبارات کے اندر اور رسائل میں اور بہت صفحات پہ اور آنکھ پہ، ایون کہ قرآن پاک کے اور آنکھ و صفحات بھی مقدس اسلامیات کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں گری ہوتی ہیں گھروں میں، اور جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس کے اہتمام کے لیے اس وقت کوشش بھی کر رہے ہیں، ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو کاوش کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ادب جو ہے نا، یہ شارٹسٹ ترین رستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا، سبحان اللہ، ادب۔ اور اس میں ایک پہلو یہ جس کی طرف ہمارے اس کشف المحجوب میں اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت کا اسم گرامی، سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اتنا بڑا قرب کا مقام کیسے عطا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹرین میں بیت الخلاء میں گیا، اب اس زمانے میں پرانے جو سلسلہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ مٹی کے برتن گھڑے جو پڑے ہوتے تھے پانی کے لیے، اس میں مٹی کا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ تھا اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں فوراً بیت الخلاء سے باہر آیا اور میں نے اس مٹی کے چھوٹے ٹکڑے پر جو پیالے کے ٹوٹنے کے بعد ایک حصہ تھا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی لکھا ہوا تھا، میں نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا۔ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ ایسی
غلیظ جگہ پر ایسا مقدس نام پڑا ہوا ہو. میں وہ مٹی کا پیالہ ٹوٹا ہوا اٹھا لایا اور اس میں گرامی کو دھویا اور اس کو اسی طرح خوشبو لگائی اور اس کو پاک کیا اور پھر اس کے بعد اس کو چوما اور اس کو اپنے پانی پینے کے لیے رکھ لیا. اللہ مفتی صاحب یہ انتہا ہے. اس کو اپنے پانی پینے کے لیے رکھ چھوڑا جب تک اس میں ممکن رہا پانی پینا کہ میں پانی پیتا رہوں. تو فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ عمل کیا اسی رات مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خلط قیومیت عطا ہوا. شیخ احمد سرہندی تم نے ہمارے نام کا ایسا احترام کیا ہے کہ جیسا احترام کسی نے کیا نہیں. تم نے حق ادا کر دیا ہے. اب ہم بھی تمہاری بزرگی اور تمہاری بلند مراتب کا حق ادا کریں گے. تو یہ جو ادائیں ہیں چھپی ہوئی چیزیں ہیں انہیں آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنے ارد گرد دیکھنے کے بلکہ گھروں میں میں نے دیکھا ہے قرآن پاک رکھ کے ہم بھول جاتے ہیں کہاں رکھا ہوا تھا. مقدس اوراق کیلنڈروں پر آیات اور احادیث مزارات پر چڑھنے والی چادریں ان پر آپ دیکھتے ہیں آیات لکھی ہیں صورتیں لکھی ہیں اور بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے نیچے رکھ دیتے ہیں. تو آج اس مجموعی بے ادبی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے جیسے ہم لوگ گرفت میں ہیں اور ہم بے برکتی کا شکار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت اغیار کی طرف سے گاہے بگاہے اپنے بغض اور نفرت کا اظہار بھی اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ بھی سخت بے ادبی. یہ بھی مطلب ہے بے ادبی کے جتنے بھی مظاہر ہیں کپڑے پہ آ جاتا ہے کبھی کسی اور جگہ لکھا ہوا کبھی کہیں وہ بھی ایک مطلب ان کی طرف سے بھی ایک بڑی توہین آمیز کفار کی طرف سے بھی اپنے بغض کا ظاہر ہے. وہ بھی گستاخی کی انتہا. وہ تو اللہ کے غضب کو کھلی دعوت ہے نا. وہ تو اعلان جنگ اجتماعی سطح پہ وہ تو اعلان ہے. وہ دیکھیے اس وقت دنیا کے حالات کون سا خطہ محفوظ ہے اور کون سی جگہ بچی ہوئی ہے. اس زمین کی جو بقا ہے اس کی ضمانت ہی ادب ہے. جو ہی کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ وہ غفار ہے ستار ہے بڑا مہربان ہے. تمام انسانوں کا رب ہے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے اور سب کے اوپر مہربان ہے تمام اہل زمین پر جو بھی رہ لیکن اور ان کی بے عملیوں کے باوجود انہیں مہلت دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. لیکن جو ہی بے ادبی کی ریشو اور گستاخی کی ریشو ایک لمٹ اور حد سے بڑھتی ہے وہ مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو آج اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. اپنے گھروں میں دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں اپنے مدارس میں دیکھیں مسجدوں میں دیکھیے شہید کیے ہوئے پرانے خستہ نسخے قرآن پاک کے مصحف شریف پڑے ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے ان کے صحیح جو جائز مقام ہے وہاں رکھیے. تب جا کے یہ راستے ولایت کے دوبارہ ہماری طرف کھلیں گے. تب برکتیں آسمانی اتریں گی اور اللہ رب العزت کا فضل ہمیں نصیب ہوگا. اب تو جیسے آپ نے ذکر فرمایا ایسے حضرات ایسی تنظیمات موجود ہیں جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ان سے رابطہ کریں بالکل انہیں سپورٹ کریں انہیں بتائیں. اور بلکہ ہم نے تو تھوڑا سا کیا ہوا ہے اپنے گھر پہلے ہوتا تھا مفتی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا ڈبے کنستر بنا کے رکھ تو آپ بھی بنا کے رکھیے. محلے میں گلی میں بھی لگا دیجئے کسی پول پہ اور کسی بجلی کے کھمبے پہ جیسے بھی یا اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو تو رکھیے جو علیحدہ ہو. ایون کہ کوڑا کرکٹ میں اب تو جھاڑو میں جناب چلے جاتے ہیں ایسے مقدس اور آکر لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے. میں گزارش کروں گا اب چونکہ بات ہو گئی جو صفائی کرنے والی بیبیاں خواتین یا مرد گھروں میں وہ بھی ذرا اس کا خیال رکھیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سادہ کاغذ کا بھی ادب ہے بھائی. نون والقلم وما یسطرون جس پہ لکھا جائے گا اس کا بھی ادب ہے. قلم کا بھی جس کی اللہ نے قسم کھائی قرآن اس کا بھی خالی قلم کا بھی. بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اس کو پاؤں نہیں لگانا. جو بچہ اسکول کا کام کر رہا ہے کاغذ کاپی پینسل کو پاؤں نہ لگنے پائے. تو دیکھیے برکتیں کیسی علم کی نصیب ہوتی ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لقب حافی یعنی ننگے پاؤں ہونے کی وجوہات اور اس میں خاص وجہ اللہ رب العزت کے اسم اور نام کی تعظیم اور اس کے بدلے میں جو انعامات اور اکرام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. اور پھر ہم نے اس کے ضمن میں ادب کی اور مقدس اوراق کی تعظیم اور اکرام کی بات کی. حضور سیدی داتا گنج بخشری حجویری علیہ الرحمہ نے حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ کی شان میں مزید کیا ارشادات فرمائے ہیں ہم اس پر بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت سیدنا ابو النصر بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. حضور سیدی داتا گنج بخشری حجویری علیہ الرحمہ اپنے خاص اسلوب میں ہر ہستی کا ذکر ایسے القابات کے ساتھ فرماتے ہیں جو منفرد ہیں جو درر یکتا ہیں اور ان کے اندر
ایسے معانی پوشیدہ ہیں کہ جو خاص اس ہستی اور شخصیت کے فضائل، کمالات اور روحانی مراتب کی عکاسی اور ترجمانی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر فرماتے ہوئے ایک لقب یہ فرمایا کہ آپ سریر معرفت ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اب مفتی صاحب اس میں ایک خوبصورتی کشف المحجوب کی یہ بھی ہے جو لٹریری سطح پہ اور فارسی ادبیات میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے اور صاحب کشف المحجوب اور کتاب کشف المحجوب کو، کہ یہ دری فارسی کی بنیادی اور ابتدائی موجود اور دستیاب کتابوں میں سے ایک ہے۔ جی، جو فارسی لٹریچر سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ پھر یہ جو آپ القابات لاتے ہیں یہ تو بالکل سمجھیے کہ فارسی ادب میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتا ہے، جی، کہ آپ نے جامعیت کا اور اختصار کا جو مظاہرہ کیا ہے اور جو انتخاب الفاظ ہے اس کی الگ سے داد بنتی ہے علمی اور ادبی سطح پہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے لیے۔ پھر سریر معرفت، سریر جو ہے یہ تخت کو، مسند کو، چارپائی کو جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں بلند جگہ اس کو کہتے ہیں۔ اب بظاہر کہنا تو یہ چاہیے سریر آرائے معرفت، جی، جو یا صاحب سریر معرفت جو مسند معرفت پر متمکن اور جلوہ گر ہستی ہو۔ جی، اب حضور داتا صاحب رحمہ اللہ کا جو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کی شخصیت کا ان پہ اثر ہے اور تمام حلقہ صوفیہ اور تصوف میں جو ان کی حیثیت ہے اس کا غلبہ ہے۔ جیسے ہم لوگ جب کسی کو تشبیہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ شیر جیسا ہے، بہادر ہے۔ بہادری کی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں وہ شیر جیسا ہے، لیکن اب اس سے بھی زیادہ اگر وہ بہادر ہو تو پھر ہم یہ نہیں کہتے وہ شیر جیسا، ہم کہتے ہیں وہ شیر ہے۔ بالکل۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بشر حافی رحمہ اللہ کا تذکرہ اسی کیفیت میں کیا ہے کہ وہ صاحب سریر معرفت نہیں ہے، وہ خود سریر معرفت۔ اللہ سبحان اللہ۔ گویا جو اس کے پاس سے گزر جائے اسے بھی معرفت نصیب ہو جائے، جو اس پہ بیٹھ جائے اسے بھی معرفت نصیب ہو جائے، جس کو اس کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کو بھی تو یہ کمال مبالغہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جو سر تا پا معرفت ہے، سبحان اللہ، جو مجسم معرفت ہے، سبحان اللہ، سریر معرفت، اور کہ اس کی معرفت کا فیض آگے جاری ہے۔ سبحان، اسی کو آگے بڑھایا۔ تو تخت و تاج کی جو باہمی مناسبت ہے اس کو بھی بڑی خوبصورتی سے حضور داتا صاحب رحمہ اللہ لائے کہ تاج اوپر کی چیز ہے، بلند چیز ہے۔ جو شخص مسند آرائے معرفت ہوگا وہی تاج اہل معاملت بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل معاملت تخت اور تاج۔ اب اس سے اگلا درجہ ہوگا۔ جی، اب جو اہل معاملت ہیں وہ کون ہیں؟ جن کا براہ راست اپنے رب سے معاملہ ہے، اپنے رب سے تعلق ہے، جن میں خود آپ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ، ان بزرگوں کا کمال یہ ہے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ اب دیکھیے جوڑ کے مناسبت کیسی ہے۔ تاج اہل معاملت، باقیوں کا تو ذکر، اذکار، ریاضت و مجاہدے کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے، ان کی ابتدائی معاملے سے ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور ڈائریکٹ معاملے سے ہوئی ہے۔ ایسے صاحب معاملہ ہیں جو یوں کہہ لیجئے کہ براہ راست جن کے عروج کی ابتدا ہے کہ فوراً تخت پہ بیٹھے اور سر پہ تاج ہو، ابتدائی اور معاملت کا تاج سر پہ سجا، سبحان اللہ، تعلق باللہ کا تاج جو ہے وہ سر پہ سجا ہوا ہے، اور یہ ابتدا ہے تو سوچئے کہ انتہا کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ جو آگے فرمایا کہ مجاہدات اور ریاضات میں بڑا مقام، یہ ساتھ ساتھ جو چلتا ہے۔ جی ہاں۔ اب یہ کیا ہے؟ دو باتیں مفتی صاحب، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ مجاہدہ جو ہے یہ مشاہدے کے لیے ہوتا ہے، جی، یعنی مجاہدہ مقدمہ ہے مشاہدے کا، جی، لیکن یہاں الٹ ہے، جی ہاں، یہاں مشاہدے کے بعد مجاہدہ ہے۔ جی، تو یہ بڑی باریک بات ہے ذرا سمجھنے کی۔ بھئی مجاہدہ تو مشاہدے کے حصول کے لیے تھا، جب مشاہدہ حاصل ہے جی، تو پھر مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت؟ بالکل، جی جی، جی، اور یہ بھی آپ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مجاہدہ مشاہدے کے آگے ایسے ہے جیسے قطرہ سمندر کے آگے۔ اب اس میں مزے کی بات جو سمجھنی ہے، اور سیدنا بشر حافی کا مقام کھلے گا اس پر، وہ رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب آپ حاضری دیں اور دیکھیں وہ منظر صحاح کا اور بخاری اور مسلم کی احادیث کا کہ آقا کریم علیہ السلام عبادت فرما رہے ہیں اور نفلی عبادات میں اس قدر انہماک اور ذوق ہے
کہ پنڈلیاں مبارک متورم ہو جاتی ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زحمت کیوں فرماتے ہیں، اتنا مجاہدہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبکہ آپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ آپ کے صدقے اور آپ کی برکت سے، آپ کی شفاعت سے امت کے گناہگار بخشے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب اس نے اتنا نوازا؟ سبحان اب یہاں کیفیت دوسری ہو گئی مجاہدے کی، جی اب یہ شکر گزاری والا مجاہدہ ہے، نہ یہ کہ مشاہدہ کے لیے، مشاہدہ تو ہو تعلق تو بن چکا، اب تعلق کو نبھانے کے لیے اس روش اور اس سنت طریق پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس پہ اکتفا نہیں کر لیا، اور یہ صوفیوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور اہل مجاہدہ کے لیے ریاضت کے لیے بھی بہت بڑی اس میں رہنمائی ہے کہ اس بارگاہ کا سفر یہ نہیں ہے کہ آپ منزل پہ پہنچ گئے ہیں تو اب آپ سے اعمال ساکت ہو گئے اور اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اب ہی تو وقت آیا حقیقت میں سبحان اللہ، کہ مالک نے اتنی مہربانیاں کی ہیں تو تم تھوڑا سا یہ ریاضت و مجاہدہ بھی اپنے نفس کے خلاف نہیں کر سکتے، اپنے رب کے رضا کے حصول کے لیے سبحان اللہ، اور اس پر استقامت کے لیے اور اس کی مزید خوشنودی کے لیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو ہم نعمت بڑھاتے جائیں گے۔ تو یہاں تو معاملہ ہی اور ہے، نعمت مادی ہے نہیں، نعمت روحانی ہے جس پہ ہم بات کر چکے پہلے پروگراموں میں، جو لا محدود و لا متناہی ہے، جی گویا ادھر سے عطا ختم نہیں ہو رہی تو ادھر سے طلب کیوں ختم ہو؟ سبحان اللہ۔ تو حال میں مزید کی کیفیت میں کیفیت اور آگے جو اسی کو جاری فرمایا کہ آپ اعمال اور اخلاص میں حظ تام رکھتے تھے۔ اب یہ اسی کا ثمرہ ہے نا، اسی تعلق و کیفیت کا، اور اس پچھلی بات کو اس میں اور کھول دیا ہے کہ اس میں حظ تام کب نصیب ہوگا؟ حظ کا مطلب لذت، لذت آنا اور سرور آنا، اور وہ جو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی بندگی اور عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ کیوں کہ دو باتیں ہیں، یا تو حظ تام لذت اور سرور جو ہے وہ دیکھنے سے آئے گا یا دیکھنے کے لیے آئے گا۔ جی جب بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ محبوب کا دیدار نصیب ہو تو اس وقت بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کے سفر میں جائے تو رستے کو طے کرنے کی بھی ایک لذت، اپنی لذت ہے، جی ایک اپنا لطف، اور پھر وہاں پہنچ جانے کی ایک اپنی لذت، یہ ہے حظ تام۔ پہلے وہ جو راستے کا حظ تھا وہ اٹھایا، اور پھر منزل مقصود پر پہنچنے کی لذت اور جو وصل کی کیفیت ہے اس کے اندر جا کے یہ تسکین قلبی میسر آتی ہے، جس کی طرف حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے اور اس سے تام یعنی مکمل کامل یعنی اس، کیونکہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو حظ تام حاصل نہیں، حظ حاصل ہے، حظ تام نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اگلی جو شان اور وصف کے علم اصول و فروع کے بڑے جید عالم تھے۔ یہ آپ کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو بہت سارے ہم جیسے لوگوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہے، جو تصوف کے طالب علم ہیں، جو کیونکہ ظاہر ہے جب بالکل سمجھتے ہیں کہ وہ ادب کی وجہ سے وہ مقام مل گیا، تک پہنچ گئے تو علم آپ تو کبھی احادیث کے باب میں جائیے، موقع ملے گا تو ہم بات کریں گے آئندہ کہ آپ اکابر اور اجلہ رجال حدیث میں سے ہیں۔ اللہ حضرت سیدنا بشر حافی بھی، سیدنا ابراہیم ابن ادھم بھی، جی سیاہ ستہ کی روایات اور اسناد کے اندر آپ کے اسماء موجود ہیں۔ اتنا مقام و مرتبہ ہے آپ کا علم حدیث و فقہ میں، اور جس سارے سمندر کو ایک کوزے میں سمو دیا حضور داتا صاحب، علم اصول و فروع۔ تھوڑا سا ظاہر ہے یہ ایک بہت عظیم بات ہے، اور ہمیشہ ہم اس قسم کی شخصیت کے تعارف میں اس پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اصول اور فروع، جی ہاں، یہ دو لفظ استعمال فرمائے، تو اس سے خاص کیا؟ اصول یعنی عقائد، جی جو بنیاد ہے شریعت کی، اس پہ بھی مہارت تامہ رکھتے ہیں، اور جو احکام فقہ اور مسائل ہیں فروع، اس پر بھی مکمل آپ کو مہارت ہی، یعنی امام تھے لیکن علوم عقلیہ اور نقلیہ جسے ہم عام طور سے کہتے ہیں، اس میں مہارت تامہ ہے، لیکن مشرب بالکل الٹ تھا۔ نہ محدث کی مسند پہ براجمان ہوئے، نہ فتوے کی مسند پہ بیٹھے، اور نہ ہی اپنی کوئی شہرت کے لیے کوئی ایسے اسباب اختیار کیے جس سے شہرت ہوتی ہو، کیونکہ آپ کا مشرب نہیں تھا۔ جی ورنہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو چھلک رہا ہے۔ جب آپ اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں گے، یہ تصوف کی کتابیں آپ سائٹ پہ رکھتے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ صوفیہ اکرام جو ہیں بس حجروں میں بیٹھ کے تسبیح کے دانے پھیرتے رہتے ہیں۔ خدا کے بندو، عبداللہ بن مبارک، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، جناب بشر حافی، ابراہیم ابن ادھم، میں تو تھک جاؤں گا
نام لیتے لیتے ایسی جلیل القدر فضیل بن ایاس، شاید ہی سیاح کی کتاب کا کوئی صفحہ ان کے نام سے خالی ہو. اکثر کتب حدیث میں آپ کی روایات موجود ہیں. اتنے جلیل القدر ائمہ ہیں کہ فتح الباری، صاحب فتح الباری جیسے ابن حجر عسقلانی اور بڑے بڑے ائمہ حدیث و تفسیر ان کے اقوال سے سند پکڑتے ہیں اور بطور حجت نقل کرتے ہیں. اس لیے ان کو ایزی نہ لیں، ورنہ ہم دعوت دیں گے آپ کو کہ اس تعصب اور تشدد سے نکل کے ذرا تھوڑا سا اپنی وسعت مطالعہ کو بڑھائیے، ان کے احوال کو تفصیل سے پڑھ لیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور جو پائے کے لوگ ہیں، اور یہ بھی کہ جو ماننے والے ہیں انہیں بھی سمجھ ہونی چاہیے، جو ان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، کہ یہ لوگ کامل اور جامع صفات لوگ تھے، جامع علوم ظاہر و باطن تھے. انہوں نے کسی ایک چیز پہ اکتفا کر کے نہیں بیٹھے کہ چلو جی ہمیں یہ مشاہدہ مل گیا، یہ مقام ہمیں خواب میں، مراقبے میں، مکاشفے میں کچھ نظر آنے لگ گیا ہے تو اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اس پہ اکتفا نہیں کیا ہے. انہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی طرف سفر کرنے میں صرف کیا ہے، کیونکہ حکم ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے رستے میں مجاہدہ کرتا ہے، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر قدم اس پہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھل رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے اور وہ چلتا رہتا ہے. اسے معلوم ہے نا کہ یہاں حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، تو میں کیوں سفر روکوں، چونکہ اعلیٰ ظرف تھے. اور پھر کمال یہ ہے، جامع کا لفظ جب ہم بولتے ہیں نا، جامع الکمال ہستی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے ذرائع تھے دوست کی طرف جانے کے، سبحان اللہ، اس نے سب کو اویل کیا یا سب کو اویل کرنے کی کوشش کی کہ کوئی رہ نہ جائے. تمام رستوں سے جو فیض آ رہا تھا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی یا حاصل کر لیا کامل طور پر، تبھی یہ کامل ہستیاں وجود میں آئیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری، حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ کا ذکر پاک خاص القابات میں اور خاص اسلوب میں فرمایا. انشاءاللہ العزیز آپ کے بقیہ ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. حضرت آپ کی آمد کا اور کلمات کے عطا فرمانے کا بہت بہت شکریہ. معزز ناظرین، انہی محبت، الفت، خدمت، شریعت، طریقت کے خوبصورت پھولوں کو سمیٹنے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہا کریں، اور اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پاک لوگوں کی تعلیمات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.